Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Rational Minds. اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ہزاروں سال پہلے ایک مخلوق آگ سے پیدا کی جسے جنات کہتے ہیں۔ جنات کی قوم میں ایک بزرگ تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عزازیل ہی جنات کا جد امجد ہے، جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کے جد امجد یا والد ہیں۔ عزازیل بہت عبادت گزار اور اللہ کا نہایت فرما بردار جن تھا۔ وہ جنت میں نور کے ممبر پر بیٹھ کر فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا اور بڑے بڑے فرشتے اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ جب عزازیل کی دانائی اور عبادت زمین و آسمان میں اچھی طرح آشکارا ہو گئی تو عزازیل کو یقین ہو گیا کہ میں حقیقت میں کوئی اعلیٰ اعزاز کے قابل ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں نہ کوئی مجھ سے زیادہ عالم ہے نہ کوئی مجھ سے زیادہ زاہد، اور اگر ہیں بھی تو میں ان کا سردار ہوں۔ اسی بات پر عزازیل کو خود پر غرور ہوتا چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، مگر عزازیل جس کا لقب آج سے ابلیس ہوتا ہے اس نے سجدہ نہیں کیا، اور پورے 100 برس تک تمام ملائکہ سجدے میں پڑے رہے۔ پھر جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عزازیل یعنی ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے منہ موڑے اکڑا ہوا کڑا ہے، اور اس کا سارا منہ سیاہ ہو رہا ہے، جو آج سے پہلے نہایت خوبصورت تھا وہ آج ایک خوفناک دیو کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ابلیس کی یہ بری حالت دیکھ کر تمام ملائکہ خوف خداوندی سے پھر سجدے میں گرے، جس میں انہوں نے اپنی اطاعت اور اپنی خیریت پر لاکھ لاکھ شکر خداوندی ادا کیا۔ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 2 سجدے فرشتوں کے اتنے پسند آئے کہ اس نے اپنے تمام بندوں پر نماز میں 2 سجدے فرض کر دیے۔ جب تمام فرشتے سجدے سے اٹھے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے ابلیس، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب ہے اور دلوں کے بیدوں سے خوب واقف ہے، اور ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے لیے یکساں ہیں، مگر اللہ نے دوسروں کو دکھانے کے لیے ابلیس کے امتحان و آزمائش کے لیے یہ سوال کیا۔ اس سوال پر ابلیس نے جواب دیا، اے اللہ، میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو خاک سے، پھر میں آگ کا بنا ہوا خاک کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں؟ بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ وہ خود اور آدم علیہ السلام دونوں خدا کی مخلوق ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ غرور و تکبر نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق و احترام سے بھی منکر ہو گیا۔ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کو سمجھنے سے قاصر کر دیا، بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ہمیشہ کی ہلاکت کا مستحق ہے۔ چنانچہ ابلیس کا لباس بزرگی اتار لیا گیا اور اس کو لعنت و پٹکار کا لباس پہنا دیا گیا اور ملعون کر کے اللہ کے عرش سے نکال دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس کا حسن و جمال ملائکہ سے بہت اچھا تھا، وہ نہایت نورانی صورت کا تھا، مگر آج غرور و نافرمانی کے سبب اس کی ایسی صورت ہو گئی کہ جو دیکھتا تھا وہ اس پر لعنت ملامت کرتا تھا۔ ابلیس نے توبہ و ندامت کی بجائے اللہ سے یہ درخواست کی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے اپنی حضوری سے نکالتا اور جنت سے محروم کرتا ہی ہے تو مجھے یہ مہلت دی جائے کہ میں تا قیامت زندہ رہوں۔ اور اس نے 2 مطالبے کیے، ایک بہت بڑی زندگی اور اختیارات کا، دوسرا موت نہ آنے کا، کہ قیامت کا دوسرا سور جس سے سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جس کے بعد کوئی مرے گا نہیں، اس وقت تک مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیارات دیے اور مہلت بھی دی، لیکن مہلت دوبارہ اٹھائے جانے تک نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ تجھے ایک مقررہ وقت تک مہلت ہے، جس سے مراد قیامت کا پہلا سور پھونکے جانے تک ہے۔
یہ سن کر اس نے ایک مرتبہ پھر اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگا کہ جس آدم کی بدولت یہ رسوائی نصیب ہوئی ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو رسوا کر دوں گا اور ہر طرح سے ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکرہ بنا کر چھوڑوں گا، مگر تیرے مخلص بندے میرے تیر سے زخمی نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابلیس کو یہ جواب دیا گیا کہ ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل اٹل قانون ہے، جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ جو بنی آدم تیری پیروی کریں گے وہ تیرے ساتھ ہی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت و رسوائی اور قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی اور اپنے چیلوں کی ابدی لعنت یعنی جہنم کا منتظر رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس پہنایا اور جنت میں داخل فرمایا۔ یہ جنت کشمیر یا دنیا کی کوئی اور جگہ نہیں بلکہ اصلی جنت تھی جو اوپر آسمانوں میں ہے۔ آپ جنت میں جہاں چاہتے گھومتے، جو چاہتے کرتے، لیکن ساتھ میں خود کو اکیلا محسوس کرتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا علیہ السلام کو آپ کی بائیں طرف کی پسلی سے پیدا کیا، اور جس وقت بی بی حوا پیدا ہو رہی تھی تو فرشتوں سے پردہ کرایا گیا۔ بی بی حوا دنیا کی نہایت خوبصورت خاتون تھی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکے اور آپ کی تنہائی ختم ہو سکے۔ وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، جو کھانا ہے کھا سکتے ہو، بس ایک درخت کا پھل کھانے کے لیے منع کیا کہ اگر کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکال دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ ناظرین، وہ درخت کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ انگور کا درخت تھا۔ ادھر ابلیس کو ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بی بی حوا یعنی عورت ذات کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ابلیس نے بی بی حوا کو بہکانا شروع کر دیا، وسوسے ڈالنے لگا کہ اس درخت کا پھل کھاؤ جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اسے کھا لو گے تو فرشتوں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، ورنہ تم مر جاؤ گے۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان سام کے ساتھ مل کر جنت میں گیا اور سام کی صورت میں ان سے بات کی، اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں اور قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ اللہ نے اس درخت سے شروع میں روکا تھا، اس لیے کہ اس وقت تمہاری نئی پیدائش ہوئی تھی، تمہارا جسم اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب ایک عرصہ ہو گیا ہے، اب تم مضبوط ہو چکے ہو، اب اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بی بی حوا اس کی باتوں میں آ گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر کوئی غلط بات نہیں کر سکتا، تو بی بی حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو قائل کر لیا کہ اس درخت کو کھانا ہمارے لیے درست نہ تھا، لیکن اب درست ہے۔ دونوں ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور ایک دن انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا تو سب سے پہلے ان کے کپڑے اتر گئے۔ شیطان کو معلوم تھا کہ اس درخت کی تاثیر یہ ہے کہ جو اسے کھاتا ہے بے لباس ہو جاتا ہے۔ گویا شیطان نے انسان پر جو پہلا وار کیا ہے وہ یہی بے لباسی کا وار تھا۔ خواتین کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ الغرض وہ دونوں شرم سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، لیکن ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ خطا تھی، نافرمانی کا تصور تک ان کے دل میں نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی اور کہا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ کیا میں نے نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے اترنے کا حکم دیا اور فیصلہ فرمایا، تم انسان اور شریر جنات زمین پر بھیجے جا رہے ہو، تم زمین میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، قیامت تک تم ایک دوسرے کے خلاف رہو گے۔ اس دوران جو میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا، فائدے اٹھانے ہوں گے، تم یہی زندگی بسر کرو گے اور یہی مرو گے۔
اور یہیں سے ہی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔